ایک منظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے تھے، اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنا تکلیف دہ عذاب ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیلنا اور بار بار انہیں زخموں کو چھیلتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے ان پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خون کی نہر بھی دیکھی جس میں آدمی غوطہ کھاتا ہے، اور جب وہ کنارے کے قریب آنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ جو کنارے پر کھڑا ہے اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، کتنا سخت عذاب ہے کہ پیٹ میں سانپوں کا گھسنا اور ان کا کاٹنا اور خون کی نہر میں غوطہ کھانا، پتھروں کا مارا جانا، کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تیسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، ہر بار سر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر کچلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ بتائیے میرے دوستو، یہ بھی کتنا سخت عذاب ہے۔ یوں تو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ہماری ایک انگلی ہی کو پتھر سے کچلے اور پھر اسی انگلی کو بار بار کچلے تو ذرا سوچو کہ کتنا درد ہوگا، اور وہاں تو سر کچلا جا رہا ہے، تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھونس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ پانچواں منظر یہ ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ کتنا دردناک عذاب ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ چھٹا منظر یہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے اس طرح بھی دیکھا کہ ان کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے لپٹ رہے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چل رہے ہیں، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جہنم کے کانٹے دار درخت اور پتھر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان سب عذابوں سے حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ان سب عذابوں سے ہم سب کی حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن اسی وقت جب ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے جن کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہے تھے۔ اب ہم آپ کو سرکار دو جہاں کی زبانی ان عذابوں کی وجہ بتاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نازل ہو رہے تھے۔ پہلا عذاب جو آپ نے سنا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے تھے، اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ غیبت کرنے کا گناہ آج کل کتنا عام ہو گیا ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے
جو ہماری مجلسوں پر اور ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم میں غیبت کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال نہیں کیے۔ چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں سے نظر آ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس کا بھی بہت رواج ہو گیا ہے، حالانکہ سود کو قرآن کریم نے بہت بڑا گناہ بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ یہ اعلان جنگ اللہ تعالی کی طرف سے کسی بھی اور گناہ پر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اعلان نہیں، جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے بارے میں یہ اعلان نہیں، لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تیسرے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا، اب اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلے جانے کے بعد پھر وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے، اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کل اس اہم ترین عبادت جو ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب کتاب ہوگا، اس میں بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ چوتھے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان فرمایا، میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھوس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یتیم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہ کیا ہے، اور اس پر بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کو کم کرنے پر ڈانٹا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ اب میں 5ویں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے جسم کی کھال قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے،
اور آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو آپ کے ساتھ تھے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرنے کی خاطر بناؤ سنگار اور فیشن کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں زنا سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم زنا کے پاس نہ پھٹکنا، اس لیے کہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ پاس بھی نہ پھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ زناکاری اور اس کی طرف لے جانے والی اور اس کی خواہش پیدا کرنے والی تمام چیزوں سے قرآن کریم اور حدیث نے روکا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہ کو روکو اور شرمگاہ کی پوری حفاظت کرو، ورنہ خدا تمہاری صورت بگاڑ دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چھٹے نمبر پر جو عذاب کا منظر بیان کیا گیا اس کو بیان کرتا ہوں کہ وہ عذاب کن لوگوں کو ہو رہا تھا، جن کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے لپٹ رہے تھے اور اونٹ بیل کی طرح چل رہے تھے اور بھوک کی زیادتی کی وجہ سے جہنم کے کانٹے دار درخت اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ میرے دوستو، اگر آج ہم اس چیز کی تحقیق کریں تو بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور مال کی محبت کے نشے میں ان کو اس کا احساس ہی نہیں کہ ہمارے اوپر ایک اہم فریضہ بھی ہے جس کے ادا کرنے سے دنیا کے اور آخرت کے بہت سے فائدے بھی ہیں، جن کو احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ نہ دینے والوں میں سے بعض لوگوں کو اس طرح بھی عذاب ہوگا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ جل شانہ نے صرف اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا کام ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کام ان کے لیے بہت برا ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا جس کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ